بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ کرونا کرائسس کے نتیجے میں میسیجز کے ذریعے لیکچرز کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، اسی سلسلے میں عید کی چھٹیوں کے بعد آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید اور چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی۔ تو ہم نے چیپٹر نمبر 9 لاسٹ جو اپنا کمپلیٹ کیا تھا، وہ چیپٹر نمبر 9 فرسٹ کا چیپٹر نمبر 9 ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم نے چیپٹر نمبر 10 سٹارٹ کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 10 جو ہے، اس کا ٹائٹل A Mild Attack of Leopards۔ A Mild Attack ایک معمولی سا حملہ، مائلڈ معمولی سا، اٹیک حملہ، آف leopards ٹڈیوں کا۔ ٹڈیاں بھی کہا جاتا ہے، ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے۔ ٹڈی دل کا معمولی سا حملہ یا ٹڈیوں کا معمولی سا حملہ۔ ٹڈیاں لکڑس ہیں تو ہم نے پلورل کر لیا تو ظاہر ٹڈیاں بن گئیں۔ اگر ٹڈی دل کہیں گے تو وہ آٹومیٹکلی پلورل ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹڈی دل کا مطلب ہے ٹڈی لشکر۔ دل لشکر کو کہتے ہیں، تو ٹڈیوں کا لشکر، جب بہت ساری ٹڈیاں ایک لشکر کی صورت میں، ایک بہت بڑے کراؤڈ کی صورت میں ہوں، تو وہ ٹڈی دل کہلاتی ہیں۔ تو لکڑس کا مطلب ٹڈی دل یعنی ٹڈی لشکر ہو جاتا ہے اس لحاظ سے۔ تو ٹڈیوں کا معمولی سا حملہ یا ٹڈی دل کا معمولی سا حملہ۔ ٹڈیاں جو ہیں آج کل تھوڑا آسان ہوگا آپ کے لیے اس لیے سمجھنا، کیونکہ کافی سالوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد، شاید میں نے تو خود بھی پہلی بار یہ دیکھا ہے ان کو، کہ یہاں ہمارے ہاں ٹڈیوں کا حملہ آج کل ہو رہا ہے، اور یہ بڑی میڈیا میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی، بلکہ ہمارے اپنے علاقوں میں ارد گرد بھی بعض جگہوں پر حملہ ہوا ہے۔ تو یہ ٹڈیاں انسیکٹس ہیں، کیڑے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے، اور یہ گراس ہوپرز کی ایک ٹائپ ہیں۔ تو یہ فصلوں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ سولیٹری جو ہے وہ انسیکٹس ہیں، تنہائی میں رہنے والے، الگ الگ جو ہے وہ فصلوں میں حملہ کرتے رہتے ہیں۔ ایشیا میں بھی پائے جاتے ہیں، افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ویسے یہ سولیٹری جو ہے وہ انسیکٹس ہیں، یعنی تنہائی میں رہنے والے جو ہے وہ کیڑے ہیں، اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن انڈر اسپیشل کنڈیشنز، جب کوئی ڈراٹ کا موسم آئے، کوئی خشکی کا موسم آئے، اور اس کے بعد ایک دم سے کوئی جو ہے وہ فصل جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ابنڈنس میں ہو، پھر بعد میں بہتاب میں ہو، تو ان کیڑوں کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک مینٹل چینج آتا ہے، اور یہ کچھ زیادہ کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ ایک ان کی ہیبٹس بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک سوام کی، ایک لشکر کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور پھر فصلوں پہ جا کے یہ سوام کی صورت میں ہی، ایک لشکر کی صورت میں ہی حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اور فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ٹڈی دل جو ہے، جب کسی بھی ایسے ایک لشکر کی صورت اختیار کرتا ہے، تو مختلف علاقوں میں جا کر فصلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کسانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے جو پریکاشنی میجرز لیے جاتے ہیں، وہ ویسے تو اسپرے وغیرہ کرنا یہ آج کل ہم سن رہے ہیں، لیکن جو ٹریڈیشنل ویز ہیں وہ یہ کہ اگر ٹڈی دل کا کہیں حملہ ہونے لگتا ہے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ گاؤں کے لوگ اپنی فصلوں کے ارد گرد آگ لگا دیتے ہیں، اور وہاں سے دھواں پیدا کرتے ہیں۔ آگ سے میکسیمم جو ہے وہ اسموک پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ وہ جو کیڑے ہیں، ظاہر ہے دھوئیں سے تھوڑا کڑوا ہوگا تو وہاں سے بھاگیں گے، اور اسی طریقے سے جہاں پر حملہ ہونے لگتا ہے تو وہاں پہ کوئی اپنے پرانے برتن، کوئی ٹین ڈبے، کوئی گھر کے کٹورے اور اس ٹائپ کی چیزیں بجانا شروع کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں بہت زیادہ، تاکہ وہ جو کیڑے ہیں وہ وہاں پر، یہ جو ٹڈیاں جو ہیں وہ وہاں پر حملہ نہ کریں، کہیں اور چلی جائیں، آگے چلی جائیں، ان کی فصلیں بچ جائیں۔ تو اس قسم کے جو ہے وہ آگے وہ لوگ جو ہے وہ عمل کرتے رہتے ہیں ٹڈیوں کے حملے سے بچنے کے لیے، اگر کہیں پر ہونے لگا ہو تو، یعنی یہ اس وقت جب ٹڈیوں کا حملہ ہونے لگا ہو، دیکھ لیں لوگ کہ ٹڈیاں آنے لگی ہیں، یہاں سے گزرنے لگی ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر لوگ شور مچانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں آگیں بھی لگاتے ہیں، دھواں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں بھی ایک ایسا ہی ایک جو ہے وہ کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ گاؤں میں ٹڈیوں کا حملہ ہوا،
تو ٹڈیوں کے حملے کی صورت میں گاؤں والوں نے کیا کیا، کس طرح کیا، اور اس سے بچنے کی کیسے کوشش کی، کیسے آگیں لگائیں، کس طریقے سے جو ہے وہ شور مچایا، اس کے باوجود بھی ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا، اور ٹڈیوں کا حملہ ہونے کے بعد ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تو ایک میسج یہ بھی ہے کہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کے آگے انسان بالکل بے بس ہے، اور یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جو کلیمٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے انسان جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل جو ہے وہ ایک، اور سمپلی یہی کہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے بس اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ بس جس حال میں ہے جو بچت ہو گئی، اس سے زیادہ برا بھی ہو سکتا تھا، فطرت ہمارے ساتھ، قدرت ہمارے ساتھ کسی حد تک بھی انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، تو انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی بے بسی، لاچاری دکھائی گئی ہے قدرت کی جو کلیمٹیز ہیں، فطرت کی جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان کے سامنے۔ اس سٹوری میں جو مین کریکٹرز ہیں، ایک لڑکی ہے مارگریٹ۔ مارگریٹ نے بھی زندگی میں پہلی بار یہ ٹڈیوں کا حملہ دیکھا ہے، تو رائٹر نے فوکس اسی بچی کو کیا ہوا ہے، اسی لڑکی کو کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے فرسٹ ٹائم زندگی میں دیکھا ہے، تو وہ کیا دیکھتی ہے، اس نے کیسے ٹڈیوں کو آتا ہوا دیکھا، اس کے گھر میں کیا کیا ہوا اور کیسے لوگ بھاگے، کیا پھر اس نے دیکھا کہ کیسے وہ زمینوں کے قریب جا کے آگیں لگائی گئیں، دھواں پیدا کیا گیا، شور مچایا گیا، اور پھر ٹڈیاں جب سب کچھ کھا گئیں تو پھر وہ کیسا فیل کر رہی تھی۔ تو اس کی فیلنگز کو جو ہے، ایک ہیومن فیلنگز بیچ میں انوالو کی ہیں رائٹر نے، اور اس کی جو فیلنگز ہیں ان کو فوکس کیا ہوا ہے، تاکہ اس کے تھرو ہم بھی، کیونکہ پہلی بار اگر مطلب اب تو ظاہر ہے کہ شاید چند دیہاتوں میں لوگ اس کو دیکھ بھی چکے ہوں، لیکن جب پہلی بار اگر ہم اس قسم کی کنڈیشنز کو جب پڑھیں گے، یہ اس قسم کی جو ہے وہ ڈیٹیلز پڑھیں گے، تو فرسٹ ٹائم جو ٹڈیوں کا، ہم جس نے زندگی میں ٹڈیوں کا حملہ نہ دیکھا ہو یا اس کے بارے میں نہ سنا ہو، تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں یہ ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے مارگریٹ کی جو فیلنگز کو فوکس کیا گیا ہے اس کے تھرو۔ تو یہ جو گھر ہے، یہ کوئی ایک زمیندار گھرانہ ہے جس میں جو دو لوگ خاص طور پہ، ایک رچرڈ اور سٹیفن، یہ دو گھر کے بڑے ہیں، اور انہی کی ارد گرد یہ زمینداروں کے گھر اکثر اونچے ہوتے ہیں، وہاں سے ساری فصلیں، زمینیں وغیرہ، ملازموں کے گھر جو کمپاؤنڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسی حالت ہے کہ سٹیفن اور رچرڈ ہیں گھر کے بڑے، اسی گھر میں مارگریٹ ہے، اور جو ہے وہ جو ملازم وہیں سے جو ہے وہ ملازم جو ہیں ان کے کمپاؤنڈ بھی نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے جو فصلیں ہیں وہ بھی وہاں سے نظر آتی ہیں۔ تو مارگریٹ جب ٹڈیاں آئیں گی، اور ایک طرف جو ہے ایک سائڈ پہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی طرف سے ٹڈیاں آئیں گی، تو جب آئیں تو جب سب سے پہلے کسی نے دیکھا اور اس نے آواز لگائی، تو دیکھو دیکھو وہاں ہیں وہ، تو مارگریٹ بھی باہر نکلی، سرونٹس نوکر بھی باہر آئے، تو دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ایک جو فضا ہے وہ بھورے رنگ کی پٹی کی طرح لگ رہی تھی، یا اس میں فضا میں ایک بھورے رنگ کی پٹی سی دکھائی دے رہی تھی۔ تو سب بھاگے، اور رچرڈ اور سٹیفن نے خاص طور پہ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا، ایک نے نوکر کو بلایا، ایک نے باورچی کو بلایا، تو نوکر باورچی جو ہے وہ گھنٹی بجانے کے لیے بھاگا، وہ گھنٹی جو ہے وہ ایک درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی، شاخ سے لٹکی تھی، اور وہ تھی اسی لیے ہی اس کو جو ہے وہ لٹکایا گیا تھا کہ مصیبت کے وقت میں جو ہے جب اس کو بجایا جائے تو جو ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں جو کہ کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں، ان کے کوئی تو وہ آ سکیں اس گھنٹی کی آواز سن کے، تو اس کو بجایا گیا۔ مزدور جو ہے وہ دکھائی دیے کہ وہ اپنے کمپاؤنڈ سے، صحنوں سے نکل کے آ رہے تھے، اور سب گھر جمع ہو گئے، رچرڈ اور سٹیفن نے انہیں احکامات دیے، وہ دوبارہ فصلوں پر چلے گئے، اور وہیں سے مارگریٹ کھڑی دیکھتی رہی کہ کیسے پھر مزید انہوں نے آگیں لگائیں، دھواں اٹھا، زمین کیسی نظر آ رہی تھی، پہاڑوں کی طرف سے ٹڈیاں مزید کیسے پیش قدمی کرتے ہوئے آگے آئیں، کہ پہلے وہ لکیر کی طرح لگ رہی تھیں، پھر وہ بادل کی طرح لگ رہی تھیں، اور پھر وہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے ساری زمینوں کو تباہ کر دیا، درختوں کو برباد کر دیا، اور ایک تباہ شدہ زمینی جو ہے وہ منظر وہاں پہ نظر آنے لگا۔ تو یہ ہے چیپٹر، اس کا انٹروڈکشن تھا A Mild Attack of Locusts، ٹڈیوں کا معمولی حملہ۔ اچھا، اس کو معمولی اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بھی ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ایک ہے کہ معمولی کس وجہ سے کہا گیا، تو معمولی اس لیے کہ ٹڈیاں جو ہے وہ ٹڈی دل جو ہیں وہ یہ حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ چلی گئیں، اڑ گئیں، انڈے نہیں دے کر گئیں۔
اگر وہ وہاں پہ انڈے دے جاتی تو یہ شاید معمولی حملہ نہ کہلاتا، کیونکہ اگر وہ انڈے دے جاتی تو ایک تو ٹڈیاں پہلے ہی وہ فصل کو تباہ کر چکی تھیں، اور انڈے دینے کی صورت میں یہ ہونا تھا کہ جو فصل ہے وہ نیکسٹ ٹائم بھی، یعنی اگلی دفعہ کے لیے بھی کاشت کے قابل نہ رہتی، کہ ان انڈوں میں سے بعد میں ٹڈے نکلتے، ہاپرز نکلتے، اور انہوں نے اگلی جو فصل تھی اس کو بھی کھا جانا تھا۔ تو لہٰذا پھر انتظار کرنا پڑتا کہ انڈے ٹوٹیں، اس میں سے ٹڈے نکل جائیں، وہ بھوک سے مر جائیں، تو اس کے بعد کوئی فصل کاشت کی جائے، تو زمین بالکل اس وقت تک جو ہے وہ بنجر رکھنی پڑتی۔ تو اس لیے اس کو معمولی حملہ کہا گیا کہ جو ٹڈیاں ہیں وہ فصل کو کھانے کے بعد جو ہے وہ اڑ گئیں، وہ وہاں پہ بیٹھی نہیں رہیں، انڈے نہیں دیے انہوں نے۔ تو اور جو گاؤں والے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ جب وہ چاہے فصلوں کو کھا بھی گئیں پھر بھی انہوں نے برتن بجانا، شور مچانا جاری رکھا تاکہ وہ انڈے دیے بغیر چلی جائیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس چیپٹر کی، یہ انٹروڈکشن تھا، تو آج ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں انٹروڈکشن کے ساتھ ہی، تھوڑا سا جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کو۔ تو سٹارٹ ہے مائلڈ اٹیک آف لکڑس، مائلڈ اٹیک معمولی سا حملہ، آف لکڑس ٹڈی دل کا، ٹڈی دل کا معمولی سا حملہ، یا ٹڈی لشکر کا معمولی سا حملہ، یا ٹڈیوں کا معمولی سا حملہ۔ تو یہ فرسٹ ہے، اس میں سینٹینس یہ کسی نے بولا ہے وہاں پہ، رپورٹڈ ہے اسپیچ، رپورٹنگ نہیں ہے کہ کس نے کہا، نوکر نے کہا یا کسی عورت نے کہا یا کسی بچے نے کہا، لیکن ایک سینٹینس ہے کوٹیشن مارکس میں، لک لک دیر دے آر، یہ کسی نے یعنی آواز لگائی ہے کہ لک لک دیکھو دیکھو، دیر دے آر وہ وہاں ہیں، دیر وہاں، دے آر وہ وہاں، دیکھو دیکھو وہ وہاں ہیں، دیکھو دیکھو وہ وہاں رہیں، لک لک دیکھو دیکھو، دیر دے آر وہ وہاں رہیں، وہ وہاں پر ہیں یا وہ وہاں رہیں، آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم۔ تو اس آواز کے نتیجے میں اب کیا ہوا کہ دیکھو دیکھو وہ وہاں ہیں، اس کے اب نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہوا کہ آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم، آؤٹ رین مارگریٹ، مارگریٹ باہر بھاگی، ٹو جوائن دیم ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، سب کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ سارے ہی شاید باہر بھاگ رہے تھے، سب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مارگریٹ باہر بھاگی، لوکنگ ایٹ دا ہلز پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے، پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مارگریٹ باہر بھاگی، پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مارگریٹ باہر بھاگی۔ آؤٹ کیم دا سرونٹس فرام دا کچن، آؤٹ کیم دا سرونٹس نوکر باہر آ گئے، فرام دا کچن باورچی خانے سے، باورچی خانے سے نوکر باہر آ گئے، دے آل سٹوڈ وہ سب کھڑے ہو گئے، دے آل سٹوڈ وہ سب کھڑے ہو گئے، اینڈ گیزڈ اور گھورنے لگے، دے آل سٹوڈ وہ سب کھڑے ہو گئے، اینڈ گیزڈ اور گھورنے لگے، سب کھڑے ہو گئے اور پھر گھورنے لگے، غور سے دیکھنے لگے، دوسرے لفظوں میں نظریں جما کے دیکھنے لگے، دے آل سٹوڈ وہ سب کھڑے ہو گئے، اینڈ گیزڈ اور باغور دیکھنے لگے، جو ہے وہ غور سے دیکھنے لگے، نظریں جما کے دیکھنے لگے، اوور دا راکی لیولز آف دی ماؤنٹین، اوور دا راکی لیولز چٹانی سطحوں کے اوپر، آف دی ماؤنٹین پہاڑ کی، پہاڑ کی چٹانی سطحوں کے اوپر، اوور دا راکی لیولز چٹانی سطحوں کے اوپر، اوور اوپر، دا راکی لیولز چٹانی سطحوں کے، آف دی ماؤنٹین پہاڑ کی، پہاڑ کی چٹانی سطحوں کے اوپر، واز اے اسٹریک، اسٹریک ایک دھار تھی، اسٹریک پٹی تھی، دھار تھی، لائن، بینڈ، اسٹرائپ یا اسٹرپ ایک پٹی تھی، آف رسٹ کلرڈ بھورے رنگ کی، رسٹ کلرڈ بھورے رنگ کی، ایئر فضا کی، بھورے رنگ کی فضا کی پٹی تھی، بھورے رنگ کی فضا کی دھار تھی، یعنی ہوا کی ایک بری دھار سی نظر آ رہی تھی۔ تو اوور دا راکی لیولز آف دا ماؤنٹین پہاڑ کی چٹانی سطحوں کے اوپر، واز آ اسٹریک ایک دھار تھی، آف رسٹ کلرڈ ایئر بھورے رنگ کی فضا کی، بھورے رنگ کی فضا کی دھار تھی، پہاڑ کی چٹانی سطحوں کے اوپر بھورے رنگ کی فضا کی دھار تھی۔ اب وہ پہاڑ کی ظاہر سطح جو ہے چٹان ہے تو چٹانی ہونی ہے، چٹانی سطحوں کے اوپر بھورے رنگ کی فضا کی دھار تھی، یعنی کہ ہوا جو ہے وہ بھورے رنگ کی نظر آ رہی تھی، جو ہے ایک پٹی سی، ایک لکیر سی نظر آ رہی تھی ہوا میں، تو بھورے رنگ کی فضا کی دھار تھی، اس لیے کہا گیا کہ رسٹ کلرڈ ایئر، اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر، بھورے رنگ کی ہوا کی دھار، رسٹ کلرڈ ایئر بھورے رنگ کی فضا کی، اسٹریک دھار، بھورے رنگ کی فضا کی دھار تھی۔ لکڑس یہ ٹڈیاں تھیں، لکڑس یہ ٹڈیاں تھیں، دیر دے کیم وہ وہاں آ چکی تھیں،
देयर वहाँ, दे केम वो आ चुकी थी, वो वहाँ आ चुकी थी। तो ये है कि इनिशियल जो सीन है वो यही कि किसी ने आवाज लगी देखो देखो वो वहाँ है। तो कहते कि मार्गरेट सबके साथ पहाड़ों की तरफ देखते हुए सबके साथ शामिल होने के लिए मार्गरेट बाहर भागी, जो नौकर हैं वो भी जो बाहर आ गए, सब खड़े हो गए और देखने लगे। तो जब देखा तो पहाड़ की चट्टानी सतहों के ऊपर भूरे रंग की फजा की धार थी, भूरे रंग की फजा की पट्टी थी, यही टिड्डियां थी और वहां आ चुकी थी, वहां आ गई थी। तो इसका मतलब कि अभी जो टिड्डियां हैं वो करीब नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर एक हवा में एक धार सी नजर आ रही थी भूरे रंग की, उसी से अंदाजा हुआ कि ये टिड्डियां थी, उससे पता चल गया कि ये टिड्डियां थी। और अब इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे, हिफाजती इंतजाम करने थे। तो वो अब क्या किए गए, कहते एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, एट वंस फौरन ही, रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, रिचर्ड ने शाउटेड पुकारा, एट द कुक बॉय बावर्ची को, फौरन ही रिचर्ड ने बावर्ची को पुकारा, पुकारा चीख के पुकारा, जोर से आवाज जो पुकारा हो गया। तो शाउटेड एट द कुक बॉय, बावर्ची को पुकारा। ओल्ड स्टीफन, बूढ़े स्टीफन ने येल्ड आवाज दी, येल्ड आवाज लगाई, इन जोर से आवाज दी है तो जाहिर आवाज लगाई, येल्ड आवाज लगाई एट द हाउस बॉय, मुलाजिम को, बूढ़े स्टीफन ने मुलाजिम को आवाज लगाई। फौरन ही रिचर्ड ने बावर्ची को पुकारा, बूढ़े स्टीफन ने मुलाजिम को आवाज लगाई, येल्ड एट द हाउस बॉय, मुलाजिम को आवाज लगाई। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर, द कुक बॉय बावर्ची रैन भागा, टू बीट बजाने के लिए, द ओल्ड प्लोशेयर पुरानी, प्लोशेयर हल से बनी हुई घंटी, प्लो हल को कहते हैं, प्लोशेयर हल वाली घंटी, पुरानी हल वाली घंटी को बजाने के लिए भागा। हैंगिंग जो लटक रही थी, फ्रॉम अ ट्री ब्रांच एक दरख्त की शाख से, जो एक दरख्त की शाख से लटक रही थी, विच वाज यूज्ड जो इस्तेमाल होती थी, टू समन बुलाने के लिए, टू समन टू कॉल बुलाने के लिए, लेबरर्स मजदूरों को, लेबरर्स मजदूरों को, वर्कर्स को, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस मुसीबत के लम्हात में। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर, बावर्ची पुरानी हल से बनी हुई घंटी बजाने के लिए भागा। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच जो एक दरख्त की शाख से लटक रही थी, विच वाज यूज्ड टू समन लेबरर्स एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस जो मुसीबत के लम्हात में, मुसीबत के वक्त में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। द हाउस बॉय मुलाजिम रैन ऑफ टू द स्टोर, स्टोर की तरफ भागा, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, टिन कैंस टीन के डब्बे, टिन कैंस टीन के डब्बे, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल और कोई ओल्ड बिट पुराने टुकड़े, ऑफ मेटल धात के और कोई पुराने धात के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए। बावर्ची टीन के डब्बे और कोई पुराने धात के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए स्टोर की तरफ भागा। तो ये इंतजाम शुरू हो गए, यानी मुलाजमों को बुलाया गया, जो बावर्ची है उसने घंटी बजाई ताकि वो मुलाजिम आ जाएं, जो नौकर है वो स्टोर की तरफ भागा ताकि टीन के डब्बे और धात के टुकड़े इकट्ठे कर सके, वो बजाने के काम आएंगे। तो द फार्म वाज रिंगिंग, खेत, रिंगिंग फार्म खेत डेरा, वाज रिंगिंग गूंज रहा था, विद द क्लैमर शोर से, विद द क्लैमर शोर से, अपरोर नॉइस शाउट, येलिंग से, शोर से गूंज रहा था, ऑफ दी गांग घंटी के, गांग घंटी के, अलार्म के, बेल हॉर्न, सिग्नल चाइम। द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गांग, खेत घंटी के शोर से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी और वो देख सकते थे, द लेबरर्स मजदूरों को, कम पोरिंग आउट, कम आते हुए, पोरिंग आउट निकल के, पोरिंग आउट निकल के आते हुए, स्ट्रीमिंग आउट क्राउडिंग, निकल के आते हुए देख सकते थे, ऑफ द कंपाउंड सेहन से, और वो सेहन से मजदूरों को निकल के आते हुए देख सकते थे। द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गांग, खेत घंटी के शोर से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और वो मजदूरों को सेहन से निकल कर आते हुए देख सकते थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, वो मजदूर पहाड़ियों की तरफ इशारे कर रहे थे। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और जोश से चिल्ला रहे थे, शाउटिंग एक्साइटेडली, जोश से चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house, जल्द ही वो सब घर तक पहुंच गए। And Richard and old Stephen, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन, were giving them orders, उनको अहकामात दे रहे थे कि हरी हरी हरी, जल्दी 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 करो। जल्दी वो सब घर तक पहुंच गए और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात दे रहे थे कि हरी हरी हरी, जल्दी 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 करो। तो ये है कि एक तो टिड्डियां कैसे आईं, कैसे देखा गया उनको, क्या रिस्पॉन्स था सबका,
اور اس کے نتیجے میں پریکاشنری میئرز جو ہے وہ کرنے کے لیے کون کیسے بھاگا، کیسے چلایا، تو کیسے مزدور جو ہے ان کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا اور احکامات دیے گئے. تو یہاں تک آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہوگا. کل انشاءاللہ نیکسٹ آگے سے ہے جو ہے وہ اگلا جو تھرڈ پیراگراف سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.